بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، اور بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، یوں آپ کو دیکھنے کا مجھے بہانہ ملتا۔ قابل عزی قدر عزیز علماء محترم، مشرق اساتذہ کرام، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سامہ نظر آتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے دین پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو دین پر ڈاکے ڈالنے والے بیدار ہو کر ہر سمت سے حملہ کرتے ہیں، کہیں تخت دار ہے تو کہیں جیل اور ہتھکڑیاں، کہیں سازش ہے تو کہیں شرارت، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عروانیت اور فحاشی کے ذریعے سے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں معیشت اور روزی کی طمع دے کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھو کعبۃ اللہ سے اٹھنے والا نور، مدینہ المنورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے۔ وقت کے دجال اس پہ حملہ آور ہیں اور وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیں گے، ہم مسلمان کو اس دنیا سے مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ کہیں اصلاح کے طور پر یہ بدمعاشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا روپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرف نظر اٹھاتے ہیں ہمیں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں کا تصور کرتے ہیں ہمیں کو جلایا جا رہا ہے، جس طرف کا خیال اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر لاتے ہیں ہمیں کو جلایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی تباہ کن وادیوں کی طرف دیکھو، حماس کے ان ٹوٹے پھوٹے گھروں کی طرف دیکھو، غزہ کے ننھے شہیدوں کی طرف دیکھو، جہاں پر صرف اور صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش اختیار کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے ہمارا رشتہ محمد عربی سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا رشتہ حضور پاک کے صحابہ سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے علماء کی پیروی کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں ہمارے دین سے کاٹنے والوں، ہمیں ہمارے صحابہ سے کاٹنے والوں، شاید تم خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں گے لیکن اے دنیا کے کافروں، اے عروانیت اور فحاشی کے ذریعے سے ہمیں ہمارے دین سے چھیننے والوں، آؤ دیکھ لو آج کی انجمن تمہارے لیے موت ہے، آج کی انجمن تمہارے لیے ذلت کا پیغام ہے۔ تم ہمیں وہاں سجدہ کرانا چاہتے ہو جہاں ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، آؤ آج ان علماء کرام کے سر پہ نبی کی وراثت کی رکھی ہوئی پگڑی دیکھ لو، ہم کل بھی نبی کے تھے، آج بھی نبی کے ہیں، اور تمہارے منہ پر خاک ہو ہم تمہاری ترقی کو مدرسہ اظہار العلوم کے کسی ادنا سے طالب علم کی جوتی کے برابر بھی قدر نہیں دیتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے ان علماءوں کو دیکھ کر، ان مدارسوں کو دیکھ کر، ان مساجدوں کو دیکھ کر، ان خانقاہوں کو دیکھ کر۔ یاد رکھنا تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ
کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا دین چھوڑ دیں؟ تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کی سنت چھوڑ دیں۔ تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا قرآن چھوڑ دیں۔ تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا اسلام چھوڑ دیں۔ لیکن آج اس انجمن میں بیٹھ کے دیکھو، ہم نے تو نبی کی ادائیں بھی نہیں چھوڑی، ہم نے تو نبی کی صدائیں بھی نہیں چھوڑی، ہم نے تو نبی کا لہجہ بھی نہیں چھوڑا، ہم نے تو نبی کی سند بھی نہیں چھوڑی، ہم نے تو نبی کے اطوار بھی نہیں چھوڑے، ہم نے تو نبی کے افعال بھی نہیں چھوڑے، ہم نے تو نبی کا طریقہ بھی نہیں چھوڑا۔ جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسی حدیث آج پڑھائی جا رہی ہے۔ نبی نے حدیث پڑھاتے ہوئے صحابی کو زمزم پلایا تھا، انہوں نے حدیث پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو زمزم پلایا۔ آؤ آج ان شیخ کے پاس بیٹھو، حدیث بھی پڑھائیں گے، زمزم بھی پلائیں گے۔ اور ہم نے تو اپنے نبی کی اداؤں کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کی صداؤں کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کے لہجے کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کی سند کو بھی محفوظ کر رکھی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے نام نہ جاننے والوں، آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کے نام بتائیں گے، ان کے حالات بتائیں گے، ان کی زندگی بتائیں گے، ان کی سند بتائیں گے، ان کی شان بتائیں گے، ان کے طریقے بتائیں گے۔ تم کو تو اپنے باپ کا نام بھی صحیح سے نہیں آتا، شاید ماں کا نام بھی نہ آتا ہو۔ وہ یورپ کے درندوں، اپنی وردی پہ فخر کرنے والوں، آؤ دیکھ لو آج انہی مدرسوں میں محمد عربی کی ادائیں تک محفوظ ہو چکی ہیں۔ تم لوگ اپنی ترقی پہ غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کر تم پر فریفتہ ہوگی، جو تمہاری شکل دیکھ کر تم پر عاشق ہوتی ہوگی۔ وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کر تم سے انس حاصل کرتی ہوگی۔ ہمیں تو تم بہت ہی بدصورت نظر آتے ہو، ہم تمہیں ترقی کے کسی ادنا درجے پہ نہیں سمجھتے، اور تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدل دے۔ ہے کیا محمد عربی کی شکل بدلی جا سکتی ہے؟ کیا محمد عربی کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے؟ جہاں میرے نبی کا پاجامہ تھا، دیکھ لو ان علماء کے کپڑے آج وہیں پر کھڑے ہیں۔ جہاں میرے نبی کی ٹوپی تھی، دیکھ لو آج ان علماء کی دستار وہیں پر کھڑی ہے۔ جہاں میرے نبی نے اپنے کپڑے چھوڑے تھے، آج ان علماء نے وہی سنتی کپڑے اختیار کر رکھے ہیں۔ تمہاری پینٹ کبھی تنگ ہوتی ہے، کبھی ٹائٹ ہوتی ہے، کبھی اتارتے ہو، کبھی پہنتے ہو، مگر میرے نبی جو سر پہ دے کے گئے تھے اس سر پہ اور کچھ سوار نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی جو ہمیں اپنے کپڑے دے کے گئے تھے اس جسم پہ اور کچھ سوار نہیں ہو سکتا۔ وہی نبی کی ٹوپی ہے، وہی نبی کی پگڑی ہے۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان اگر تمہارے پیچھے پڑے گا تو مسلمان کو کھانے کو روٹیاں ملیں گی۔ یاد رکھنا، روزی رب نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے، روزی رب نے سبحان اللہ کے کلمے میں رکھی ہے۔ اور اگر نبی کی اتباع میں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اپنے علماء کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں کھانے کو روٹی نہ ملی، ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملا، تو تم روٹیوں کو ختم کر سکتے ہو، تم پتھروں کو ختم نہ کر سکو گے۔ اور وقت کا ہر عالم ان پتھروں کو اپنے پیٹ پہ باندھنے کو تیار ہے جو نبی نے اپنے پیٹ پہ باندھے تھے۔ اور آج اس انجمن کے ذریعے سے مدرسہ اظہار العلوم کا یہ ادنا سا طالب علم تمہاری ہر کوششوں کو، تمہاری ہر کاوشوں کو، تمہارے ہر منصوبوں کو، تمہارے ہر پروپیگنڈے کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے ہر اس دور غلامی سے بغاوت کی ہے، ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے تم سے نفرت کی ہے۔ ہم پہ یہ الزام نہ ہوگا حشر کے روز کہ ہم نے کفار کے اماموں کی حمایت کی ہے۔ وما علینا۔